ابھی میں تو پکا کے نہیں لاتا نا، اس لیے ابھی ایک عزیز پڑھ رہے تھے کہ مولا نے اپنی شہزادیوں کو مدینہ سے کوفہ بلوایا. آپ کو یاد آ گیا؟ آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے؟ کس شان سے بلوایا اور کیوں بلوایا؟ عزیزان محترم، شان تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انسٹرکشن سے دی گئی کہ حسن حسین جائیے لائیے مدینہ سے میری شہزادیوں کو. اب علی ان کو دکھانا چاہتا ہے اور کچھ سمجھانا چاہتا ہے. فلسفی اس کے پیچھے کیا تھی؟ علی ابن ابی طالب اپنی پیاری بیٹیوں کو، جن کو چلنا بھی نہیں آتا، اللہ اکبر، جن سے ابھی کوئی عزیز کہہ رہے تھے کہ سورج نے بھی پردہ کیا، جن کے قد کا بھی ہمسایوں کو معلوم نہیں تھا، 25 سال کے بعد ایک ہمسائے نے گواہی دی کہ جب کسی مستور کو دیکھا تو کہا یہ مستور کون ہے اس گھر میں؟ کہا ہماری بیٹی ہے. کہا مولا 25 سال سے ہم آپ کے ہمسائے ہیں، کبھی نہیں سنا، کبھی نہیں دیکھا، اتنے پردہ دار. تو زینب و کلثوم کو ٹریننگ دینے کے لیے مولا کائنات نے مدینہ سے کوفہ بلوایا، اور وہ شان کہ میرے بیٹو، جنت کے سرداروں، اپنی پیاری بہنوں کو لیتے آؤ، دن کو آرام کرنا اور رات کو سفر کرنا. اتنی پروٹیکشن، اوور پروٹیکشن. پھر جب کوفہ کے باہر پہنچنا نا تو ٹریننگ یہاں سے شروع ہوگی. کوفہ کے باہر آ کے مجھے اطلاع دینا، میں اپنی شہزادیوں کو لینے کے لیے خود آؤں گا. وارے علی، جب یہ پتہ چلا تو مولا نالین نہیں سمجھے، ننگے پاؤں آقا چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اپنی شہزادیوں کی مہاریں پکڑ کر، سواریوں کی مہاریں پکڑی اور کوفہ میں داخل ہوئے. وہ انتظام آپ کو یاد ہے جیسا بھی ہوا، لیکن جو ٹریننگ دے رہے ہیں زینب و کلثوم کو، جب یہ کوفہ میں داخل ہوئے تو ارشاد فرماتے ہیں زینب ذرا بیٹا نقاب ہٹا کے، محمل کا پردہ ہٹا کے ذرا غور سے دیکھ لو، یہ کوفہ کا مرکزی دروازہ ہے. یہ کوفہ کا مرکزی دروازہ ہے. زینب خاموش رہی، دیکھ لیا. ابھی چلتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرماتے ہیں زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹانا بیٹا، ھذا الشوط الاول، یہ پہلا چکر ہے کوفہ کا، یہ پہلا بازار آ رہا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آ کر روک کے ارشاد فرماتے ہیں زینب ذرا دوسری طرف سے محمل کا پردہ ہٹائیے، اور بیٹا ھذا الشوط الثانی، یہ کوفہ کا دوسرا بازار ہے. زینب نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں بولی. ثانیہ زہرا چپ کر کے سنتی رہی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ پھر روکے، کہا بیٹا زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹائیے. زینب ذرا دیکھ لیجیے غور سے، یہ کوفہ کا سینٹر بازار ہے، یہ مرکزی بازار ہے. اب شہزادی سے چپ نہ رہا گیا، کہا بابا یہ چکر بازاروں کے اور مرکزی بازار تو بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں، آقا مجھے، میں تو تمہاری بیٹی ہوں. کہا یہی تو علی کو درد کھایا جا رہا ہے، جب ایک وقت آئے گا ارے زینب تیرے سر پہ چادر نہ ہوگی اور تیرے بھیا تیرے ساتھ نہ ہوں گے، اور آج تو تو شہزادی بن کے آ رہی ہے، اور وہ وقت بھی ہوگا کہ اس بازار و دربار میں جب تو آئے گی اور لوگ تجھے پھولوں کے بجائے پتھروں کا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. یہ اجرکم اللہ جو کہا جاتا ہے
اس پر بھی میری 2-3 مجلسیں پڑھنے کا جی چاہتا ہے کہ اجر کیا ہوتا ہے اور کیوں ذاکر کہتا ہے اجرکم علی اللہ، اس لیے کہ اس مصیبت کا کوئی اجر، یہ آنسو جو بہاتے ہیں اجر کوئی نہیں دے سکتا سوائے اجر خداوند ذوالجلال کے اور سرکار سیدہ فاطمہ زہرا کے، ان دونوں کا نام ہی تو لیا جاتا ہے۔ اے مظلوم کرونا کے رونے والے، اوہ کو ختم کروں کہ خداوند ذوالجلال کے نمائندے نے ارشاد فرمایا کہ سارے کربلا میں سے قیامت کے دن سمندر بھی خشک ہو جائیں گے، لیکن جب کہیں مجلس سے سید الشہداء ہوتی ہے تو زہرا آتی اپنا پاک رومال لے کر آپ کے آنسو اس میں محفوظ کر لیتی ہے، ساری ہر شے خشک ہو جائے گی پر یہ آنسو خشک نہیں ہوتے، اور جب شیعہ کا مال کا پلڑا خالی نظر آئے گا قیامت کے دن تو اس وقت شیعہ دیکھے گا، ارے حسین ابن علی ہم نے تو تمہارے لیے آنسو بہائے تھے۔ حسین ابن علی چپ رہیں گے، اپنی اماں کی طرف دیکھیں گے، جناب زہرا اپنا پاک رومال اس پلڑے میں ڈالے گی، یا اللہ جب تک یہ میرے بیٹے کا رونے والا تیری جنت میں داخل نہیں ہوگا، زہرا تیری جنت میں قدم نہیں رکھے گی، اس دن تجھے ان آنسوؤں کی قدر معلوم ہوگی۔ امیر المومنین وہ شخصیت ہے، آج تو میرے مولا کا حکم چل رہا ہے، پردہ بھی ہو رہا ہے، آرڈر بھی چل رہا ہے، آرام بھی بیٹیوں کو مل رہا ہے، پھر اجازت ارشاد فرمایا اگر کسی کو ملنا ہو باقی عورتوں کو میری بیٹی کے لیے مجھ سے اجازت لے کر پھر ایک ایک ہو کے آنا۔ میری بیٹی نے کبھی ازدحام نہیں دیکھا ہے نا، رش نہیں دیکھا ہے، بھیڑ نہیں دیکھا ہے، اس کی عادی نہیں ہے، کہیں گھبرا نہ جائے، میں کہوں گا یا علی ارے آج تو ایک ایک ہو کے جائے گی، ارے اس وقت کو یاد کرو تو مولا کہیں گے وہی تو درد رلاتا ہے سید المظلومین کو۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وعبيدها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها باسمك العظيم الأعظم لا زل جل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة الحسين عليه السلام والشهادة بين يدي القائم عليه الصلاة والسلام۔ خداوندہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سلام امیر المومنین ان کے 11 بیٹوں اور مخصوصاً امام حاضر امام قائم آل محمد کی خدمت میں پہنچا۔ مولا کائنات جو حج و زیارات کی شوق رکھتے ہیں ان کی حاجت پوری فرما، جو بے گناہ قید ہیں ان کی قید رہا، جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل اور صحت عاجل عنایت فرما، جو جتنی حاجات رکھتے ہیں تیرے نزدیک جائز ہیں دینی ہوں یا دنیاوی ان کی پوری فرما، تو علی منزات بذات صدور ہے، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب شاہ صاحب اب میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا ذوالقدر رضوی صاحب کے داماد سید افضل مہدی جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، وہ اپنے مشن کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں جس سے وہ آپ مومنین کو آگاہ کریں گے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت الاسلام مولانا سید القدر رضوی صاحب کا سن لوں، جیسا کہ جناب نے کہا کہ مجھے سید افضل مہدی کہتے ہیں، اور میں
باب المراد سینٹر کی ایک درخواست لے کے خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پیش کروں، میں چاہتا ہوں کہ امام علی کی شان میں چھوٹا سا تعارف کروں امام علی کا، پھر اس کے بعد علی نام ہے ایک روشنی کے پیکر کا۔ علی نام ہے ایک روشنی کے پیکر کا۔ علی فکر و بشر کی عظیم منزل ہے۔ علی فکر و بشر کی عظیم منزل ہے۔ علی سینہ انسان میں جاگتا دل ہے۔ علی سینہ انسان میں جاگتا دل ہے۔ علی صرف ایک بشر کا نام نہیں، علی صرف ایک بشر کا نام نہیں، علی ایک علامت ہے زندگی کے لیے۔ علی ایک علامت ہے زندگی کے لیے۔ علی عزم سفر ہے مسافروں کے لیے۔ ایک نعرہ صلوات اسی کے ساتھ۔ اور چونکہ امام علی کا سفر کعبے سے شروع ہوا اور کوفے تک کا سفر رہا، یہ شب قدر بہرحال میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات امام علی کی ولادت کے تعلق سے ایک معجزہ ضرور جانتے ہیں جو خانہ کعبہ میں ہوا، کیونکہ جہاں سے فاطمہ بنت اسد داخل ہوئیں، آج بھی وہ در شفاف ہے، آج بھی وہ در کھلا ہے جب بھی جو حاجی حضرات جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں دوسرا چھوٹا سا معجزہ اسی سے تعلق، خانہ کعبہ کا اصل در جو ہے جہاں پہ پردہ پڑا ہوا، اس کا جو فریم ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں گزشتہ سال حج پہ گیا، اور وہ معجزہ کہ جو خود در خدا ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فریم کے اوپر کا جو حصہ ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے باب علی، یہ زندہ معجزہ ہے۔ دوسرے طرف جو دائیں طرف کا فریم کا حصہ ہے جو گولڈن ہے، اس میں باقاعدہ گول یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین لکھا ہوا ہے، اور لیفٹ سائڈ کی طرف بھی سیم یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین۔ آپ مل کے ایک نعرہ صلوات کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں انٹرنیشنل اسلامک لنک کی جانب سے جو ہمارے فاؤنڈر ممبر حجت الاسلام مولانا سید ذوالفقار رضوی صاحب ہیں، اور میں اس چیریٹی کا ٹریزرر ہوں، میں آپ حضرات کے سامنے اپنے آرگنائزیشن کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ غالباً یہاں پہ رضا حیدر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر جعفری صاحب اور دوسرے حضرات جو باب المراد سینٹر میں آلریڈی وزٹ کر چکے ہیں اور اس سے واقفیت رکھتے ہیں۔ باب المراد کی جو ایگزسٹنگ بلڈنگ ہے، جس میں تقریباً جو جیمز ہال ہے وہ 250 لوگوں کی کیپیسٹی ہے۔ اس کے علاوہ لیڈیز ہال میں تقریباً 150 اراؤنڈ لیڈیز شرکت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ لائبریری، پھر مولانا صاحب کا آفس، سیکریٹری کا آفس، اور ہمارے تمام پروگرام علاوہ 10 دن محرم کے، کیونکہ 10 دن محرم میں جو شرکت ہوتی ہے تقریباً 500 سے 1000 لوگ شرکت کرتے ہیں الحمدللہ، اور یہ ایک یو کے کا معروف ادارہ ہے، یعنی آپ کسی بھی حضرات سے
پوچھیں کہ کیونکہ بہت سے لوگ انٹرنیشنل اسلامک لنک کی جانب سے نہیں پہنچ پاتے، بلکہ اگر یہ پوچھا جائے کہ سربری کے پروگرام سے تو وہ فوراً کہیں گے اچھا وہ باب المراد سے، تو الحمدللہ اتفاق رکھتا ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں عرض یہ کہ باب المراد کی جو ایگزسٹنگ بلڈنگ ہے اس کے بغل میں 2 اور مکانات ہیں جو کافی بڑے مکان ہیں، اور اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ 2 مکان ہمیں لینا ہے انشاءاللہ، جو تقریباً 1.7 ملین تک مل جائے گا، اور ابھی جو حاضر یعنی جو ہماری پراپرٹیز ہیں اس میں تقریباً 700,000 کا بینک لون ہے جس کو بھی انشاءاللہ ادا کرنا ہے۔ وہ 2 پراپرٹی لینے کے بعد اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایگزسٹنگ بلڈنگ ہے اور جو سامنے والی جو 2 بلڈنگ ہے اس کو لے کے وہ تمام بلڈنگز کو منہدم کر کے ایک پرپس بلٹ ماسک بنائیں گے جو والد ماجد حضرت امام علی علیہ السلام کے نام سے ہوگی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نام پر۔ تو آپ حضرات ایک بلند نعرہ صلوات پڑھیں اس کی کامیابی کے لیے اور اس مقصد کی کامیابی کے لیے۔ کیونکہ ہم لوگوں کو تقریباً 2.5 ملین کا وہ کلیکٹ کرنا ہے انشاءاللہ، اور یہ ارادہ ہمارا ہے کہ within 2 years اس ٹارگیٹ کو پورا کریں انشاءاللہ۔ امید ہے خدا کی ذات سے کہ یہ کامیابی ملے گی، اور فی الحال چونکہ ادارے کو مومنین کی طرف سے کچھ ڈائریکٹیوز ہیں جو مسلسل ماہانہ آتے ہیں جس سے ادارے کا خرچ چلتا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ ادارے کو خمس کی رقم کی اجازت بھی موجود ہے۔ آپ حضرات فردر ڈیٹیلز جو ہیں جو ہمارے لیفلیٹ ہیں اس میں، جس میں آیت العظمیٰ سید علی سیستانی صاحب تھا اور آیت العظمیٰ سید اشرف کریم شیرازی صاحب کا اجازت موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی مراجع کے اجازت موجود ہیں، تو آپ حضرات فردر ڈیٹیلز آپ کو لیفلیٹ کے ذریعے مل جائے گی۔ میرا خیال میں خاص طور سے ڈاکٹر نسیم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا اور مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونے کی اجازت دی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ آج جس کی شہادت کے لیے ہمیں کرتا ہوں اس کے والد ماجد کے نام سے جو کچھ ہو سکے، جو کہ دنیا کچھ اور کہتی ہے، اہل بیت کچھ اور کہتے ہیں، مقام اہل بیت، کیونکہ وہ شخصیت وہ رہی ہے جس نے صرف امام علی نہیں بلکہ پیغمبر کی حفاظت کی ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس میں شرکت کریں، اور جو بھی ہو سکے اس کے لیے اس مسجد کے لیے آپ جناب ڈاکٹر نسیم صاحب سے رابطہ قائم کریں، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ طوفان ہے میر فضائیں ہیں، آنسوؤں کا طوفان ہے میر فضائیں ہیں، آنسوؤں کا طوفان ہے میر فضائیں ہیں، دست کے اجل سن کر زندگی ہراساں ہے، ہر طرف اداسی ہے، ہر نگاہ ویراں ہے، اور مجد طوفان، اور مجد
فضائیں ہیں، آنسوؤں کا طوفان ہے، حاتمی فضائیں ہیں، آنسوؤں کا طوفان ہے۔ آج گر گیا ہوگا پھر خلاف کعبے سے، آج گر گیا ہوگا پھر خلاف کعبے سے، رہا ہے خوب ہے ہم شاہ کے امامے سے، زخم فتح حیدر کا اب خدا نگہباں ہے، حاتمی فضائیں ہیں، آنسوؤں کا طوفان ہے، حاتمی فضائیں ہیں، آنسوؤں کا طوفان ہے۔ گر کربلا میں تم ہے علی سرے بستر، گر کربلا میں تم ہے علی سرے بستر، غالباً نگاہوں میں ہے کوئی تہے خنجر، غالباً نگاہوں میں ہے کوئی تہے خنجر، دیکھ کر سوئے آباد، دیکھ کر سوئے آباد، چشم شاہ گریاں ہے، حاتمی فضائیں ہیں، آنسوؤں کا طوفان ہے، حاتمی فضائیں ہیں، آنسوؤں کا طوفان ہے۔ اے وفا شکن کوفے بے قدر ہوئی زینب، اے وفا شکن کوفے بے قدر ہوئی زینب، آج گھر کے آنگن میں ننگے سر ہوئی زینب، آج گھر کے آنگن میں ننگے سر ہوئی زینب، کل جو ہونے والا ہے، کل جو ہونے والا ہے، آج سے نمایاں ہے، حاتمی فضائیں ہیں، آنسوؤں کا طوفان ہے، حاتمی فضائیں ہیں، آنسوؤں کا طوفان ہے، عبرت پیمبر پر سازشوں کے گھیرے ہیں، عبرت پیمبر پر سازشوں کے گھیرے ہیں، بجھ گیا چراغ پھر ہر طرف اندھیرے ہیں، بجھ گیا چراغ پھر ہر طرف اندھیرے ہیں، چند گام پر شاہد، چند گام پر شاہد، کربلا کا میدان ہے، حاتمی فضائیں ہیں، آنسوؤں کا طوفان ہے، حاتمی فضائیں ہیں، آنسوؤں کا